چھیم کھاسان درگاہ الہی لوب تمو عالمن من بادشاہی خودی تراوک مدی تراوک ز سرور خودی تراوک مدی تراوک ز سرور رلے بازات حق نور علی نور. پہلگام کے راستے میں عیش مقام ہے جس کا کشمیر کی بڑی زیارتوں میں شمار ہوتا ہے. عیش مقام میں حضرت زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے. حضرت زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ العالم نور الدین ولی رشی رحمۃ اللہ علیہ کے اول خلیفہ ہیں. آپ شیخ العالم نور الدین رشی کے ہاتھوں پہ اسلام لائے اور آپ کا پیغام جگہ جگہ یہاں وادی میں آگے پھیلایا. زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو سخی زین الدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر ایک کو نوازنے والے. کرت مد تھا یا حضرت زان شاہ کرت مد تھا یا حضرت زان شاہ چون توریف بت کرہا جا بجا کرت مد تھا یا حضرت زان شاہ چون توریف بت کرہا جا بجا کرت مد تھا یا حضرت زان شاہ کریو مد تھا یا حضرت زان شاہ کرت مد تھا یا حضرت زان شاہ کھون و پل ہاک ززور بیہند کھون و پل ہاک ززور بیہند مرتب جاری بر نہایت سر بلند مرتب جاری بر نہایت سر بلند بہت اوسیت شوق ما کے تن سوا کرت مد تھا. وادی کشمیر کی حسین سرزمین پر ہمیشہ سے رشی، منی، صوفی اور سنت بستے آئے ہیں. کرت مد تھا یا حضرت زان شاہ. شیخ العالم نور الدین نند رشی اسی سرزمین سے جڑے ہوئے ایک بے مثال صوفی تھے. نند رشی پہلے کشمیری صوفی تھے جو کشمیر میں ہی پیدا ہوئے اور یہیں پرورش پائے. 14ویں صدی میں نند رشی نے رشی سلسلے کی بنیاد رکھی. انہوں نے اور دوسرے رشی صوفیوں نے کشمیری زبان میں اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا. رشی سلسلہ آج بھی کشمیریوں کی تہذیب و ثقافت میں بسا ہوا ہے. عیش مقام کی زیارت ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر ہے. حضرت سخی زین الدین کا مقام ان پہاڑوں کی بلندیوں سے بھی کہیں اونچا ہے. حضرت زین الدین شیخ العالم نند رشی کے محبوب خلیفہ اور مرید تھے. حضرت سخی زین الدین کا پیدائشی نام ضیاء سنگھ تھا. ان کا تعلق کشتواڑ کے ایک راجپوت گھرانے سے تھا. سخی زین الدین کی پیدائش سے پہلے ہی راجواڑوں کی لڑائی میں ان کے والد کا قتل کر دیا گیا. حضرت سخی زین الدین کی نند رشی سے پہلی ملاقات کا ایک مشہور واقعہ ہے.
ایک وقت آیا، یہ 10 سال کا پورا ہو گیا، سخی زین الدین بابا یہ قدرتی اچانک بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے۔ جو کچھ اس کے پاس سرمایہ تھا اس نے وہ خیرات دیا، خدا کے راہ میں صدقہ کیا، عزت کی۔ آخر اللہ تعالیٰ کو انصاف آیا، اس وقت کے قطب عالم، اس وقت کے روحانی پیشوا حضرت سخی نور الدین نورانی، جس کو کشمیری میں کہتے ہیں نندریوش، شاعری شریف میں، ان پر الہام آیا قدرت سے کہ تم کشتواڑ جاؤ، وہاں پر ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ خدا کا پیارا ہے، وہ بے آرام ہے، وہ بیمار ہے، اس کو نظر عنایت فرمائیے، اس کو اپنی دست رحمت ڈالیے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ وہاں پہنچ گئے کشتواڑ۔ اس کی والدہ نے جب اس کو دیکھا تو اس نے بہت عزت کی، کہا اے بابا میں منت مانتی ہوں کہ مجھے اولاد کی صحت چاہیے۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، میں خدا کے حکم سے آیا ہوں، میں خود نہیں آیا، مگر ایک بات ہے، یہ میرا لڑکا ہے، یہ کشمیر پہنچانا۔ والدہ راضی ہو گئیں۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ کے حکم سے اور شیخ العالم نند رشی کی دعا سے حضرت زین الدین صحت یاب ہو گئے، لیکن ان کی والدہ نند رشی کو دیا ہوا وعدہ بھول گئیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت زین الدین دوبارہ بیمار ہو گئے۔ ایک بار پھر نند رشی ان کی خیریت پوچھنے کشتواڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے، حکم سے سخی نند رشی نور الدین نورانی دوبارہ پہنچ گئے۔ کہا اے بہن، آپ نے وعدہ کیوں غلط کیا؟ اس نے معافی چاہی، مجھے بھول گیا، میں نے خود وعدہ غلط نہیں کیا، مجھے شیطان نے، ابلیس نے مجھے بلایا۔ اب میں تیار ہوں، جو کچھ کہا آپ کشمیر میں پہنچانا۔ مٹن میں ایک گاؤں ہے، تھوڑا سڑک پر ادھر مٹن میں، اس کو کہتے ہیں بمزو، وہاں پر اس کے خلیفہ تھے، اس بابا کے نند رشی کے بڑا خلیفہ جو تھا وہ بھی ہندو تھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا ان کے دشت حق پرستر، اب وہ بھی بابا بن رہے تھے۔ اس کو کہا کہ ایک عورت یہاں پر آئے گی، اس کے ساتھ بچہ ہوگا، میں یہاں پر اس وقت نہیں ہوگا، میں کسی دوسرے علاقے میں ہوں گا، مگر ان کی خاطرداری کرنا، ان کو ایذا نہیں دینا، تکلیف نہیں پہنچانا، ان سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ آخرکار تو والدہ پہنچ گئی۔ یہاں سے حضرت سخی زین الدین کا روحانی سفر شروع ہوا اور وہ اپنے وقت کے کامل ولی بنے، جن کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ نند رشی نے حضرت زین الدین کی روحانی اور دینی تعلیم و تربیت کے لیے بمزو میں اپنے خلیفہ بابا بام الدین کے سپرد کر دیا۔ اسی مقام پر ان کا نام ضیا سنگھ سے زین الدین ہو گیا۔ حضرت سخی زین الدین دور دراز پہاڑیوں، گفاؤں اور جنگلات کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرتے۔ نند رشی اور بابا بام الدین کی صحبت میں حضرت زین الدین نے اتنا بلند مقام حاصل کر لیا کہ ان کے پیر نند رشی نے فرمایا، میرا زین آب حیات ہے، اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے کہ اس کا مقام اب مجھ سے بھی اونچا ہے۔ سخی زین الدین جنگل جنگل، گاؤں گاؤں پھرتے رہتے۔ ایک دن نند رشی نے اپنے خلیفہ حضرت زین الدین کو حکم دیا کہ وہ اپنے رہنے کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں۔ حضرت زین الدین نے اپنے پیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دیجیے جو ہوا سے نہیں اڑے، پانی سے نہیں ڈوبے اور آگ سے نہیں جلے۔ نند رشی نے فرمایا، میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب وہ جگہ آپ کو دے رہا ہوں۔ عیش مقام یہی وہ خاص جگہ ہے۔ حضرت زین الدین عیش مقام میں رہنے لگے اور عوام کی خدمت میں اپنی باقی زندگی گزاری۔ عیش مقام کے معنی ہیں سکون کا مقام۔ آج بھی یہاں آنے والوں کو سکون ملتا ہے۔
حضرت زین الدین جب عیش مقام آئے تو یہاں ایک گفا تھی. گفا میں سانپ بھرے ہوئے تھے. سانپوں کو اللہ کا حکم ملا کہ وہ حضرت زین الدین کے لیے گفا خالی کر دیں. زیادہ تر سانپ گفا سے چلے گئے. کچھ عمر رسیدہ اور کمزور سانپوں کو گفا سے نکلنے میں پریشانی آ رہی تھی. حضرت زین الدین نے اپنے مریدوں سے کہا کہ وہ سانپوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر دور دراز کے جنگلات میں چھوڑ آئیں، جہاں نہ سانپ کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ لوگ سانپوں کو تکلیف دیں. گفا حضرت زین الدین کے لیے خالی ہو گئی. حضرت زین الدین نے یہاں سالوں سال اللہ کی عبادت کی. 1448 عیسوی میں اسلامی تاریخ کے حساب سے 12 جمیع الاول کو حضرت سخی زین الدین نے دنیا سے پردہ فرمایا. ان کا مزار مبارک اسی گفا میں ہے. یہاں ہر وقت حضرت زین الدین کے چاہنے والے ان کو سلام کرنے اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے آتے ہیں. تو حضرت ساقی زین الدین شیری رحمۃ اللہ تعالیٰ جب اس کا یہ تابوت یہاں لایا گیا تھا تو اس کے ساتھ بہت سے خلیفے تھے. تو تابوت ہوا میں اڑ گیا کہ ان خلیفوں نے بہت رویا، مگر حضرت ساقی زین الدین شیری رحمۃ اللہ زندہ تھے، وہ غار میں تھے. انہوں نے کہا ان کو آپ روئے مت، میں یہاں ہی ہوں، غار میں ہی ہوں، آپ کسی قسم کی چنتا نہ کریں. پھر خلیفوں نے کہا ہم کہاں بیٹھیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ بابا نے ان کو فرمایا دائیں بائیں پیچھے. انہوں نے کہا بابا کے سامنے اگر ہم آ جائیں گے یہ خلاف ادب ہوگا. بابا نے اس کو اپنا وہ عصا دیا جو اسی غار میں لگایا. اس کا دوسرا شاخ اوپر ہے جہاں بابا کا دوسرا روضہ مبارک بھی ہے، بڑا خلیفہ بھی ہے حضرت بابا حاجی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور باقی خلیفہ اس کے پیچھے پیچھے ہے. یہ بابا کا آخری آرام گاہ ہے جہاں اس وقت ہم بیٹھے. بابا کے دائیں طرف جو جگہ ہے ادھر، یہاں بابا کے کچھ تحفہ ہے، یعنی عصای مبارک دو ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں اخروٹ کی وہ روٹی ہے، اور پائے مبارک ہے، اور تھوڑا سا وہ بچپن کا وہ عصای مبارک ہے جسے وہ ماں نے اس کو بخشا ہے. حضرت سخی زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے سب لوگوں کو کہا، ہندو مسلم سب لوگوں کو کہا سب کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا، چاہے وہ بڑا ہوں چاہے وہ چھوٹا ہے. یہی تعلیم اس کو اپنے پیر کامل حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. پہلگام، عیش مقام اور اس کے آس پاس کے علاقے میں زول کی روایت 1000 سال پرانی ہے. کشمیری زبان میں زول چراغاں کو کہتے ہیں. مشہور ہے کہ جس گفا میں حضرت زین الدین کا مزار مبارک ہے وہاں 1000 سال پہلے ایک دیو رہتا تھا. یہ دیو لوگوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچاتا تھا. مانا جاتا ہے کہ 1000 سال پہلے بمفاد نام کے ایک پہلوان نے اس دیو کو مار ڈالا. دیو سے چھٹکارا پانے کی خوشی میں یہاں کے لوگوں نے لکڑی کی مشالوں سے چراغاں کیا. یہ رسم زول کے نام سے مشہور ہے جو ہر سال اپریل کے مہینے میں بڑی دھوم دھام سے بنائی جاتی ہے. یہاں لوگوں کے لبوں سے ایک ہی صدا آتی ہے، زین شاہ بادشاہ. حضرت زین الدین کے آستانے پر اور آس پاس کے علاقوں میں زول یعنی چراغاں ہوتا ہے.
اصول اس بات کی گواہی ہے کہ رشی سلسلے کے بزرگوں کی درگاہوں نے کشمیری رسم و رواج کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ شیخ العالم نند رشی نے حضرت زین الدین کو اپنا عصا مبارک دیا تھا۔ یہی عصا مبارک نند رشی کو شاہ ہمدان کے صاحبزادے نے دیا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا ایک حصہ اس عصا مبارک میں جڑا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی طرح حضرت زین الدین کے عصا مبارک سے کئی کرامات جڑی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت زین الدین عیش مقام آئے تو یہاں پانی نہیں تھا۔ حضرت زین الدین نے اپنا عصا پتھر پر لگایا تو پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ گیا۔ حضرت سخی زین الدین نے جہاں جہاں عصا مبارک سے لکیر کھینچی وہاں پانی پہنچتا گیا۔ حضرت زین الدین کا عصا مبارک ان کے آستانے میں محفوظ ہے۔ حضرت سخی زین الدین کے آستانے پر ہر وقت ان کے چاہنے والوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ صدیوں سے روایت ہے کہ حضرت زین الدین کے چاہنے والے اپنے بچے کی عقیقے کی رسم ان کے آستانے پر کرتے ہیں۔ خلق عظیم ان کے پاس تھا۔ ان کے پاس جو بات یہ فرماتے تھے وہ سبوں کے دل میں اتر جاتی تھی، کیونکہ یہ کہتے تھے انصاف کرو، سچ بولو، عبادت کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، جانوروں کو تکلیف مت دے دو، راہ پکن گیروں کو تنگ مت کرو، بچوں کو پیار کرو، بڑوں سے عزت کرو۔ یہ وہی باتیں فرماتا تھا جو اس کو اپنے علمدار اپنے بابا نے فرمائے تھے، اور بابا کا راستہ وہی تھا جو ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی پر چل رہے تھے۔ آخر خدا نے ان کو مرتبہ عطا کیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہم اس پر انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے ہم عمل پیرا ہیں۔ ہاک ہے کھوک پاک دتوک ززرس، ہاک ہے کھوک پاک دتوک ززرس، دور چناما 700 سال بعد بھی حضرت زین الدین کا فیض جاری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں۔ حضرت زین الدین کا امن و امان کا، محبت کا، بھائی چارے کا اور خدمت خلق کا پیغام صدیوں سے لوگوں کو امن و اتحاد کی دعوت دے رہا ہے۔ چون تعریف بت کرہا جا بجا، کرت متا یا حضرت زمشا، دم دم تس گنیم سویکال، دم دم تس گنیم سویکال، ڈنج دل بہت اوسم بادشاہ پنڈو بال، ڈنج دل بہت اوس بادشاہ پنڈو بال، عظمت ستی خزمتس چیز ہر نہا، کرت متھا
یا حضرت زمشاد عظمت ستی خزمت چیز ہر نہا کرت متھا یا حضرت زمشاد آسمانیش بتی کرہا جا بجا کرت متھا یا حضرت زمشاد عمر راوریت گھمرا یلی گو پہول عمر راوریت گھمرا یلی گو پہول انن سمریت تات شایت تھوون کھول